قیامت میں سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی، محبت علی، مولا علی کا پیار، مولا علی سے محبت۔ ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرنے کا ارادہ تھا، اس حدیث کو بھی روایت کر رہے ہیں جناب ابو سعید خدری، کہتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، توجہ چاہوں گا، اقام اللہ جبرائیل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی صراط، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ جبریل امی اور نبی مکرم کو صراط پر کھڑا کرے گا، فلا یجوزہ احد، تاکہ کوئی صراط سے گزرنے نہ پائے، الا من کان معہ براءۃ من علی بن ابی طالب، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کی تحریر ہو کہ یہ تو گزر سکتا ہے۔ یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے بھائی، میں مجلس اعزا پڑھ رہا ہوں، یا کوئی سنی شیعہ کی بات کرنے نہیں آیا ہوں، یہاں بات وہ ہوگی جو اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہو اور شیعوں کے ہاں بھی موجود ہو۔ سنی شیعہ علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ قیامت میں محشر کے دن صراط پر جبریل بھی کھڑے ہوں گے اور نبی بھی کھڑے ہوں گے، اور ہر آنے والے سے کہیں گے تمہارے پاس علی کے ہاتھ کی تحریر ہے، جس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کی تحریر ہوگی وہ صراط سے گزر پائے گا۔ عرفاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ صراط ہی تو وہ ولایت علی ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ اس کی دھار ہے، آگ سے زیادہ وہ گرم ہے، یہی تو ولایت علی ہے۔ جب آگ سے زیادہ گرم ولایت علی ہو، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز برندہ ولایت علی ہو، جی جب بال سے زیادہ باریک ولایت علی ہو، تو پھر یہ سننے کے بعد تعجب کس بات کا کہ اللہ علی کے چاہنے والوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ انہوں نے تو حساب دے دیا نا دنیا میں، جنہوں نے اس محبت کے بدلے میں جنازے اٹھا لیے ہوں، جنہوں نے اس محبت کے بدلے میں محرومیاں کاٹ لی ہوں، جنہوں نے اس محبت کے بدلے میں اپنا روزگار تباہ کروا لیا ہو مگر علی کو نہ چھوڑا ہو، تو اب ان کا کون سا حساب رہ گیا ہے جو محشر میں ہونا ہے؟ اس زاویے سے دیکھا جائے ان حدیثوں کو، حتیٰ یہاں تک ہے کہ 70 مولا علی کے وہ چاہنے والے ہوں گے کہ جنہیں بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں نا تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ مولانا بے عملی کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، تو بس علی کے شیعہ ہو جاؤ اور تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ نہیں بھائی، اس حدیث کو جب سنیں کہ 70 علی کے شیعہ تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے جائیں گے، اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملا کے سنا جائے جس حدیث کے اندر مولا علی کی ولایت کو آزمائش اور عظیم آزمائش شمار کیا گیا ہے، ایک مشکل ترین امتحان شمار کیا گیا۔ جی ایک اور حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، فرمایا رسول اللہ نے من یکن اللہ ورسولہ مولایا، من یکن اللہ ورسولہ مولایا فإن ھذا علی مولا، جس کا مولا اللہ اور اللہ کا رسول ہے اس کا مولا علی ہے۔ جی ذرا دیکھیے گا حدیث، اللہم وال من والا، یا اللہ، اب نبی کا فرمان، نبی کی دعا، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، وعاد من عادا، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، اللہم من احبہ من الناس فکن لہ حبیبا، یا اللہ جو میرے علی سے محبت کرے تو اس کا حبیب بن جا، جو میرے علی سے محبت کرے تو اس کا حبیب بن جا، ومن ابغضہ فکن لہ مبغضا، اور جو میرے علی سے بغض کرے تو بھی اس کا مبغض قرار پا، وَنَصَرَهُ مَنْ نَصَرَهُ وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ،
جو علی کی مدد کرے تو اسی کی تو مدد کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ کسوٹی کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے چاہنے والے اس وقت تک اللہ اور اللہ کی چاہت کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتے جب تک کہ علی سے محبت کا ثبوت فراہم نہ کریں۔ یعنی ترتیب یہ رکھی ہے کہ اللہ، اللہ کے رسول اور مولا علی۔ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت تو دکھائیے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ نے تیسرے وجود کا ذکر نہ کیا ہو۔ کبھی ولایت کے عنوان سے، کبھی نور کے عنوان سے، کبھی اولی الامر کے عنوان سے، کبھی مومنین کے عنوان سے، کبھی سابقون کے عنوان سے، کبھی صادقون کے عنوان سے۔ جی قرآن مجید میں کوئی ایک آیت دکھائیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اللہ نے کی ہو اور اس کے بعد تیسرے وجود کا ذکر نہ کیا ہو، مگر اس تیسرے وجود کے لیے اس نے گنجائش بہت بڑی رکھی۔ جی گنجائش بہت رکھی۔ یہ کمال ہے علی بن ابی طالب کا کہ علی کے میدان میں اوروں کو آنے کی اجازت دی گئی مگر رہے اکیلے ہی علی۔ علی کے لیے موقع بہت مشکل بنایا گیا کہ اس میدان میں اور لوگ بھی آ سکتے ہیں علی تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، مگر وہ اور بات ہے کہ آیا وہی، رہا وہی جسے علی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ مثال کے طور پر کہا گیا والذین آمنوا بہ ونصروہ وعذروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ۔ مومن وہ ہے جو نبی پر ایمان لائے، نبی کی تعظیم کرے، نبی کی مدد کرے اور اس نور کی اتباع کرے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا میدان رکھ دیا، مگر وہ نور کون سا ہے کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی اتباع کی جائے۔ قرآن تو نبی کے ساتھ نازل نہیں ہوا، اور قرآن کے تو اتباع نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی۔ اتباع تو اعمال کی ہوتی ہے، اتباع تو اعمال کی ہوتی ہے۔ قرآن اعمال کا مجموعہ نہیں ہے، اقوال کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا یہاں قرآن مراد نہیں ہے، کوئی ایک نور ہے کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو جب ہم نے بہت ہی آرام سے، راحت سے تلاش کرنا چاہا کہ وہ نور کون سا ہے، تو وہ نور وہی ہے کہ جس کے لیے پھر قرآن مجید نے کہا وَاتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی آ رہا ہے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی آ رہا ہے۔ وہ گواہ کون ہے جو نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ جی لہذا جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی سرکار پر، اور پھر بعد میں جب وحی نازل ہوتی رہی، تو ایک کیفیت مولا علی پر طاری ہوتی تھی۔ وحی ہو رہی ہے نبی پہ نازل، نبی پر وحی نازل ہوتے ہوئے مولا علی پر ایک کیفیت، اور وہ کیفیت کیا؟ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو فرمایا سمعت رنۃ حین نزل الوحی، مولا علی کا فرمان، میں نے نبی پر وحی نازل ہوتے ہوئے چیخنے کی اور رونے کی آواز سنی۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذہ الرنہ، یہ چیخنے چلانے کی بلبلانے کی آواز کیسی ہے، کون ہے یہ؟ سرکار نے فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان ہے، جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے۔ یہ کہہ کر نبی نے مولا علی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، الا لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔